السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انمول پہلو اور بڑے خوبصورت واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اسی اینگل کو اگر دوسرے انداز سے آگے بڑھایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، اور یہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے تو بالخصوص رؤوف الرحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی انقلاب تھے، ایک عظیم مبلغ تھے، داعی عظیم تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم کا کردار پیش نہیں کیا، بلکہ غیروں کے ساتھ بھی رؤوف الرحیم کا معاملہ آپ نے برتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف اس ایک صفت کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر قرآن پاک میں مومنوں کے اوپر احسان کے طور پہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو مومنوں کے اوپر نرمی کرنے والا ہے، نہ صرف مومنوں پہ نرمی کرنے والا ہے بلکہ ہر مخلوق کے اوپر نرمی کرنے والا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت ہے نا، اس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم پورا پروگرام صرف رؤوف الرحیم پہ بھی کرنا چاہیں تو یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے لیے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دن کون سا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اور میں جانتے ہیں، ہمارے ذہن میں آئے گا شاید شیب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی، رسول اللہ کے چچا جب فوت ہوئے تھے یا حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تھا، شاید رسول اللہ کی زندگی میں وہ دن سخت تھے، یا رسول اللہ کے اوپر جب کفار رسول اللہ کو تنگ کیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل دن وہ تھا جو میں نے طائف والوں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے میدان میں گئے ہیں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہاں ہجرتیں اس لیے بھی ہوئی ہیں تاکہ کفار کے اور قریش مکہ کے ظلم و ستم سے صحابہ محفوظ رہے، لیکن اصل میں ہجرت کا مقصد صرف ظلم سے بھاگنا نہیں تھا بلکہ تبلیغ کے نئے میدان ڈھونڈنا تھا، اور ریاست کو قائم کرنے کے لیے نئے نئے مواقعوں کو ڈھونڈنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کروائی، خود طائف کے میدان میں گئے تو مختلف جگہوں پہ جو صحابہ کو بھی بھیجا، اور آپ بھی جو نئے میدان تلاش کیا کرتے تھے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دین کو کوئی ایسا مقام میسر آئے جہاں پہ دین نافذ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، معزز ناظرین گرامی قدر، ایک فلسفہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف ذاتی عبادت کے لیے آئے ہوتے اور لوگوں کو کہتے کہ آپ سجدے کرو تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا، قریش و مکہ کو بھی فرق نہ پڑتا۔ اگر کوئی بندہ اکیلا عبادت کرنا شروع کرے، سجدہ کرے، ساری رات مسجد میں پڑا رہے، نہ کفار کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ خطرہ کب ہوتا ہے؟ خطرہ تب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اجاگر کیا جاتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو سارے ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے رسول اللہ آئے تاکہ اسلام کو نافذ کریں۔ ساری رات انسان سجدے میں پڑا رہے، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں جب آپ کہیں گے کہ اسلام کو نافذ کر دیا جائے گا ان کو تکلیف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہجرت حبشہ کروائی، خود طائف گئے، خود مدینہ کی سرچ کی، خود مختلف میدان دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے کہاں جا کے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ مکی زندگی پوری دعوت میں گزاری، آرام سے گزاری، نہیں، مکی زندگی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نئے میدان تلاش کرتے رہے۔ تو رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ جب میں طائف گیا یہ دن میری زندگی کا سب سے تلخ اور سخت دن تھا۔ ساتھ حضرت زید بھی تھے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی، واقعہ طویل ہے مختصر کرتا ہوں، جو باتیں کی ان کا انکار کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اگر تم میری دعوت نہیں مانتے تو پھر اس بات کو بھی قریش مکہ تک نہ پہنچنے دینا۔ وہ آپ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس انکار کی خبر نہ ہو تاکہ قریش مکہ کے مظالم بڑھ نہ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے بھی پناہ نہیں دی، انہوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی۔ تو طائف والوں نے اس قدر بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا کہ اسی وقت شور و غوغا کرنے لگے، اپنے محلے کے، گلیوں کے اور علاقوں کے اور
मुख्तलिफ देहात के बच्चों को इकट्ठा करके, नौजवानों को इकट्ठा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया ताकि शोर मचाएं, ताकि चीहो पुकार करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतें दें। हज़रत ज़ैद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी लहू रंग था और कपड़े भी लहू रंग थे और कदम भी लहू रंग थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से जूते उतारने की कोशिश की, खून की वजह से आपके पाँव आपके जूतों के साथ चिपके हुए थे। ये वो रसूल रहमत है कि जिसका चेहरा भी लहू रंग है, जिसका सीना भी लहू रंग है, जिसके कदम से भी खून रिस रहा है। उस हालत में आसमान से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नादिल किया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहातब होकर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, इस बस्ती ने आपका इनकार किया, ना सिर्फ इनकार किया, आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा कर दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन बेहोश होकर गिर पड़े थे और हज़रत ज़ैद ने आपको पानी पिलाया, उठाया और खुद हज़रत ज़ैद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को अपनी मुसीबतों में से बड़ा दिन शुमार किया करते थे। उस आलम में रऊफ़ और रहीम का ये किरदार है, ये दाई अजीम है, ये मुबल्लिग अजीम है, ये वो रऊफ़ और रहीम पैगम्बर है कि फ़रिश्ते आए, साथ मालिकुल जिबाल भी आया, पहाड़ों के फ़रिश्ते को भी नादिल किया गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दे के भेजा, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक़्त इशारा करें, हुक्म करें, तो ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए कि इनको ये जुर्रत कैसे हुई अल्लाह के रसूल की इतनी बेअदबी और तौहीन करने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने जुल्म करने की। लेकिन ये वो रऊफ़ुर रहीम है जिनकी दावत की हिकमत अमली ने पूरी दुनिया में आज एक ऐसा इनकलाब बपा किया हुआ है कि 1400 बरस बीत गए हैं। हर दिल, मुसलमानों के दिल के अंदर क्या, ज़ुबान पे भी नाम आए, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आंखें अदब से झुक जाती हैं और दिल के अंदर मोहब्बत भर जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन भी नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको, उसकी औलाद, उसके माल, उसकी अपनी जान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और अल्लाह के फजलो करम से आज मुसलमान किसी भी फ़िरके का हो, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ज़रूर है कि माँ की मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकता है, बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकता है, बच्चों की मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकता है। उस वक़्त मलिकुल जिबाल ने जब रसूलुल्लाह को आके ये कहा, इशारा कीजिए, इशारा अबरू हो, ये सारी की सारी बस्ती को तहस नहस कर दिया जाए। यहाँ पे कभी कभी जहन में यह ख्याल आता है कि हज़रत नूह ने भी ऐसे मौके के ऊपर दुआ कर ली थी कि रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह ताला कोई काफिर धरती के ऊपर जिंदा ना रहे, ऐसा तूफान लेके आई कि कोई एक भी तेरा मुनकर इस धरती के ऊपर जिंदा ना रहे। अल्लाह ताला ने सुन ली थी। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उस आलम में भी ये बात निकली, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ए अल्लाह इस कौम को हदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, ये मुझे पहचानते ही नहीं, ये इसलिए मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, ये इसलिए मुझे अजियत दे रहे हैं कि इन्होंने मुझे जाना नहीं, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली का और इस तरबियत का और इस दुआ का क्या नतीजा निकला? चंद बरस नहीं गुजरे, पूरा हिजाज आपके हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल कर लेता है। और आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ कर दी होती, वो तहस नहस हो चुके होते, तो उनकी औलादें यही वो लोग हैं। मेरे भाइयों, ये बात भी आपने ज़रूर समझनी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की है, जो इब्तिदाई ज़िंदगी गुजारी है, ये वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। तो रसूलुल्लाह ने रऊफ़ और रहीम का ऐसा किरदार पेश किया कि वो आपके सहाबा बन गए, फिर ऐसे सहाबा बन गए कि जिनकी शान व अज़मत के बारे में अहादीस खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सिफ़त को आगे बयान करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक पहलू रऊफ़ और रहीम के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के हवाले से भी हम आपके सामने चंद गुज़ारिशात को रख चुके हैं। और इसी असना में मेरे जहन में एक अज़ीमुश्शान वाक़या आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपको पहले कहा, इबादात में भी नरमी का हुक्म दिया करते थे और इतने आला अखलाक के थे कि जब भी दीन के अंदर अल्लाह ताला इख्तियार देता था नरमी करने का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी को इख्तियार किया करते थे। एक साहबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, ये उनका रऊफ़ और रहीम होना, जो अल्लाह कह रहा है रऊफ़ रहीम है, मोमिनों के ऊपर रहम करने वाले हैं, उनके साथ मानूस होने वाले हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। तो कैसी आसानियाँ पैदा करने वाले हैं? रसूलुल्लाह के पास एक साहबी आए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल
بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایام کے اندر دیکھیں، یہ بھی ایک فلسفہ ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ رمضان میں مسلمانوں سے چاہتا ہے حلال پانی چھوڑ دے، پاکیزہ بیوی کو چھوڑ دے۔ اصل میں یہ آپ کی اور میری ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑ سکتے ہیں تو حرام سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر اللہ کے لیے حلال پاکیزہ بیوی چھوڑ سکتے ہیں تو بری عورتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ٹریننگ کا انداز ہے۔ لیکن وہ صحابی یہ شکایت لے کے آئے کہ بیوی تھی، کنٹرول نہیں ہو سکا جذبات کو، تو بیوی کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کا کفارہ موجود ہے، اگر تیرے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے۔ آپ کو پتہ ہے اگر حالت روزہ کے اندر بیوی سے تعلق قائم ہو جائے تو آپ کو قرآن پاک کی وہ آیتیں یاد دلاتا چلوں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا وہ 2 مہینے کے روزے مسلسل پے در پہ رکھے گا، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو اللہ کے رسول پہلے اس سے پوچھتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے، کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں 2 مہینے کے روزے پے در پہ کیسے رکھوں؟ میں نے تو ایک روزہ رکھا اور میرے سے یہ عمل ہو گیا، اور پے در پہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس 60 مسکینوں کا کھانا موجود ہے تو وہ کھلا دے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ایسا مال نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کا پیٹ بھر سکوں۔ تو رسول اللہ نے کہا بیٹھ جا، یہ ہے نرمی، یہ ہے آسانی، کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کسی کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں، جس کو معاف کرنا چاہیں، یہ نبی کائنات کی واحد ہستی ہیں رسول اللہ، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بات دین ہے؟ بلکہ کیا کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر کی بات دین کے مطابق ہے، حضرت عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات اسلام کے مطابق ہے، حضرت علی کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن نبی کریم وہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر بات دین ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی بات دین کے مطابق ہے، نبی کی بات ہی دین ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو کوئی اختیار عطا کیا، رسول اللہ ہمیشہ نرمی کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا میرا یہ ساتھی ہے، اس سے یہ گناہ تو سرزد ہو گیا ہے، اب اس کا کفارہ دینے کی استطاعت نہیں، نہ غلام آزاد کر سکتا، نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، کیا کیا جائے؟ انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی غلہ لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لے، میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، یہ بانٹ دے 60 مسکینوں کے اندر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ مدینہ میں میرے سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے، میرے سے زیادہ صدقے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے کہ صدقہ تو تیری طرف سے دیا جانا تھا، لیکن اس کی یہ بات سنی اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی تھی۔ وہ ایک غریب صحابی تھے اور غربت کا عالم تھا جس کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں تھے کھلا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جا پھر یہ صدقہ خود کے اوپر کر لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے رؤوف الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار تھا، ہاں اب یہ قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے اصول ہے کہ کوئی اس کام میں مبتلا ہو جائے یا وہ غلام کو آزاد کرے گا، یا وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی گئی، یہ جو اسپیشل مخصوص انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہولت دی، یہ صرف ان کے لیے خاص تھی، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اپنے بیوی بچوں کو جا کے کھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے صحابی کا کفارہ خود اپنے صحابی سے لیا اور اسی کے گھر والوں کو عطا کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ طرز عمل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو ابھی قبول نہیں تھا کیا ہوتا، ان کے ساتھ بھی طرز عمل اس سے مختلف نہیں تھا۔ فضالہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ارادہ رکھتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا، جب کوئی لمحہ آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی تلوار کے ساتھ ایسا ایسا کر دوں گا۔ ذہن میں یہ خیال ہے، اور اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کا موقع ملے اور کوئی موقع پا کے میں یہ کام کر گزروں گا معاذ اللہ۔ اور پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے سوچا، پلاننگ کی کہ میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہوں۔ بتائیے کائنات میں کس کا ہلاک اس سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، اس سے عمدہ ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ تلوار لے کر رسول ہاشمی کو بری نیت کے ساتھ اور دنیا سے یعنی رخصت کرنے کی نیت کے ساتھ آ رہا ہے،
اور موقع کی تلاش میں ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے کہ سب سے بہترین موقع یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مگن ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد صحابہ کا وہ ہجوم اور حصار نہیں ہوتا جو عام حالات میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان کے قریب طواف کرتا کرتا جاؤں گا اور تلوار نکال کے ایک وار کر دوں گا، معاذ اللہ۔ اب یہ ان کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران فضالہ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی۔ اب پتہ ہے یہ دشمن ہے اور پتہ ہے کہ کپڑوں میں تلوار چھپائے ہوئے ہے۔ اب فضالہ، کیا تو فضالہ ہے؟ جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ اے فضالہ، تیرے دل میں کیا نیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتلا دیا تھا، کہا میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اے فضالہ، اللہ سے توبہ کر، جو نیت کر کے آیا ہے اس نیت کے اوپر اللہ سے معافی مانگ۔ حالانکہ چاہتے تو گرفتار کر لیتے کہ بری نیت سے، ارادہ قتل سے آئے، اس کو پکڑ لیا جائے، بلکہ کیا کیا؟ کہا قریب ہو جا۔ کوئی بندہ اپنے دشمن کو جو قتل کی نیت سے آیا ہو ایسے قریب کرتا ہے؟ قریب کیا اور سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی، فضالہ کی قسمت بدل گئی۔ وہ اتنے مقدس اور محترم ہاتھ جس کے سینے کے اوپر اس نیت سے لگے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے بغض، کدورت، نفرت، ہر برے وہم خیال کو دور کر دے۔ حضرت فضالہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ابھی نیت تھی کہ وار کروں گا، جیسے ہی رسول اللہ کا ہاتھ میرے سینے کے اوپر آیا، میرے سینے کو ایک ٹھنڈک پہنچی، دل کی کایا ایک ہی لمحے میں ایسے پلٹ گئی کہ سمجھ نہ سکا کہ کیسے وہ نفرت کے خیالات اور قدورت کے خیالات اور بغض کے خیالات ایک ہی لمحے کے اندر کیسے مٹ گئے۔ میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پاک اور صاف ہو گیا کہ ابھی طواف کے شروع میں نیت ارادہ قتل تھی، طواف ختم نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب لگنے لگے۔ اور پھر فضالہ جب واپس پلٹے، رستے کے اندر ان کی زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ شناسائی ہوا کرتی تھی، اس عورت نے آواز دی، آ فضالہ۔ فضالہ کہنے لگے اب میں وہ فضالہ نہیں رہا، رسول ہاشمی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور اگر تو دیکھتی مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جس وقت بت گر رہے تھے، تجھے پتہ لگ جاتا اسلام غالب آ گیا۔ اور فضالہ کی ساری زندگی اس ایک واقعے نے پلٹ دی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوف الرحیم ہیں کہ حاتم بن عدی نے اپنے اسلام کے قبول کا واقعہ بھی بتلایا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے پروگرام میں اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے لیے نرم نہیں تھے بلکہ غیروں کے لیے بھی نرم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دین کے اوپر کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کی عملی تصویر نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اسی رؤوف اور رحیم کی صفت کو مزید الیبوریٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔